مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے خاندان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تک ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے مختلف افراد کا تذکرہ ذکر خیر سن چکے ہیں، جن میں سر فہرست پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین، آپ علیہ السلام کی مقدس اولاد، آپ کے صاحبزادے اور آپ کی صاحبزادیوں کا تذکرہ سن چکے۔ پھر اس کے بعد کچھ امہات المومنین کا تذکرہ ہو چکا اور کچھ امہات المومنین کا تذکرہ اب آئندہ ایپیسوڈز میں ہم سنیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، جو مومنین کی مائیں ہیں، ان کی عظمت و شان کا بیان قرآن مجید میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی امہات المومنین کی فضیلت کو اور شرف کو بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابوں میں بھی باقاعدہ علماء کرام ایک چیپٹر قائم کرتے ہیں، ایک پورا باب قائم کرتے ہیں جس میں امہات المومنین کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی جو مقدس ازواج ہیں، ان میں سے چند کا ہم تذکرہ سن چکے، یعنی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان امہات المومنین کا تذکرہ ہم پچھلے ایپیسوڈز میں سن چکے۔ آج کے پروگرام میں ہم پیارے آقا علیہ السلام کی دو مقدس ازواج کا ذکر خیر سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اتفاق دیکھیے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ان دونوں مقدس ازواج کے نام بالکل ایک جیسے ہیں، ولدیت کے اعتبار سے ان میں فرق کیا جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مقدس ازواج میں سے ایک زوجہ کا نام حضرت سیدتنا زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کی ایک اور زوجہ، ان کا نام بھی یہی ہے لیکن ولدیت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج کے ایپیسوڈ میں ان دونوں مقدس ہستیوں کا ہم مختصراً تذکرہ سنیں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ جو مقدس زوجہ ہیں، حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اصل نام برہ تھا۔ برہ کا اگر لفظی معنی دیکھا جائے تو برہ کا معنی ہوتا ہے نیکوکار، لیکن پیارے آقا علیہ السلام اس طرح کے ناموں کو پسند نہیں فرماتے تھے جس میں ایک تعریف کا، خود ستائی کا پہلو ہو۔ تو یہ پیارے آقا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جو برے معنی والے نام ہوتے تھے یا جن ناموں میں خود ستائی اور بڑائی والا معنی ہوتا تھا، آپ علیہ السلام ان ناموں کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا اصل نام برہ تھا، لیکن پیارے آقا علیہ السلام نے اس نام کو تبدیل فرما دیا اور ان کا نام زینب رکھا۔ حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے اگر نسب کو دیکھا جائے تو یہ سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نکاح اپنے ایک غلام حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو اپنی اولاد کی طرح، بیٹوں کی طرح رکھتے تھے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرماتے تھے، اور لوگوں میں یہ مشہور بھی تھا کہ یہ زید بن محمد ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی آیت مبارکہ جب نازل ہوئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے والد کے نام سے پکارا جائے، تو پھر پیارے آقا علیہ السلام سے منسوب ہونے کے بجائے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت ان کے حقیقی والد کی طرف کی جانے لگی، یعنی پھر آپ کو زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کہا جانے لگا۔
حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت مکمل ہوئی تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو ان کی طرف بھیجا اور نکاح کا پیام دیا۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتی جب تک کہ میں اپنے رب عز و جل سے مشورہ نہ لے لوں۔ پھر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا اٹھیں اور مصلی پر پہنچی اور سر بسجود ہوئیں، یعنی رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اور بارگاہ الہی میں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، اے خدا، تیرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے چاہا ہے، اگر میں ان کی زوجیت کے لائق ہوں، یعنی ان کی زوجہ بننے کے لائق ہوں، تو مجھے ان کی زوجیت میں دے دے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدے کی حالت میں یہ کلمات کہے، رب کی بارگاہ میں یہ عرض کی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 37 میں ہے، پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دے دی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں یعنی منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے اور اللہ کا حکم ہو کر رہنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے کچھ آثار نمودار ہوئے۔ کچھ دیر کے بعد آپ علیہ السلام مسکرانے لگے اور ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو حضرت زینب کو یہ بشارت دے کہ حق تعالی نے ان کو میری زوجیت میں دے دیا ہے، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خادمہ حضرت سیدتنا سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑتی ہوئی گئیں اور حضرت زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ خوشخبری سنائی۔ اس خوشخبری سنانے پر حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے زیورات اتار کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دیے اور سجدہ شکر بجا لائیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے 2 مہینے روزے سے رہنے کی نظر یعنی کہ منت مانی۔ تو یوں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوا، اور یوں آپ مسلمانوں کی ماؤں میں یعنی امہات المومنین میں شامل ہوئیں۔ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح ہوا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی۔ 35 سال کی عمر میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کی مقدس زوجہ بن کر مسلمانوں کی ماں بنی، یعنی کہ امہات المومنین میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیگر امہات المومنین کی طرح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں بھی، زندگی میں بھی اور مزاج میں بھی یہ بات نمایاں طور پر موجود تھی کہ آپ انفاق فی سبیل اللہ کثرت سے کیا کرتی تھیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کیا کرتی تھی، غریبوں، مسکینوں اور محتاج لوگوں کی مدد فرمایا کرتی تھی۔ آپ کے پاس اگر کوئی مال آتا تو آپ وہ مال راہ خدا میں تقسیم کر دیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی اس عظمت کا بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کوئی عورت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ نیک اعمال کرنے والی، صدقہ و خیرات کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور اپنے نفس کو ہر عبادت و تقرب کے کام میں مشغول رکھنے والی نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، ایک ام المومنین دوسری ام المومنین کی عظمت و شان بیان کر رہی ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا صلہ رحمی فرماتی تھی، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتی تھی اور مسکینوں اور غریبوں کا خیال رکھا کرتی تھی،
اور کثرت سے صدقہ دیا کرتی تھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت میں اس طرح کے کئی واقعات موجود ہیں جس سے آپ کی شان سخاوت کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ خلق خدا پر کس طرح رحم فرمایا کرتی تھیں، شفقت کا معاملہ فرمایا کرتی تھیں۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا سالانہ وظیفہ تقریباً 12,000 درہم مقرر فرمائے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ 1 سال ہی لیے، اور وہ جتنا مال ملا تھا وظیفے کے طور پر حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے خاندان کے جو غریب رشتہ دار تھے ان میں تقسیم فرما دیا۔ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید 1,000 بھجوائے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مال بھی تقسیم فرما دیا، اور اولاً جب آپ نے 12,000 درہم اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرمائے تو تقسیم فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اے خدا یہ عطیہ مجھے اگلے سال نہ ملے۔ چنانچہ یہی ہوا کہ اگلے سال حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ انداز تھا امہات المومنین کا، پیارے آقا علیہ السلام کی تربیت کا یہ عظیم شاہکار تھی کہ ان کے دل میں مال کی اور دنیا کی محبت نہیں تھی، جو مال آتا وہ مسکینوں میں، غریبوں میں اور خلق خدا میں تقسیم فرما دیا کرتی تھی۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 1 کفن میں نے اپنے لیے تیار رکھا ہے اور 1 کفن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھجوائیں گے، لہٰذا ان دونوں میں سے 1 کفن کو خیرات کر دیا جائے۔ یہ آپ کا ایک اعلیٰ انداز تھا، چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب حضرت زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کی خبر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک پہنچی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، پسندیدہ خصلت والی، فائدہ پہنچانے والی، یتیموں اور بیواؤں کی خبر گیری کرنے والی دنیا سے چلی گئی۔ یہ انداز تھا امہات المومنین کا کہ ایک دوسرے کی مدح کرنا، ایک دوسرے کی فضیلت کا اقرار کرنا اور اس کو بیان کرنا، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ امہات المومنین کی کتنی اچھی خصلتیں تھیں کہ ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان اچھی عادات کا تذکرہ کیا جاتا اور ان کے ذکر خیر میں ان باتوں کو شامل رکھا جاتا۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی تربیت کا اثر ہے۔ چنانچہ جب حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جنازہ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال تقریباً 53 سال کی عمر میں سن 20 ہجری یا سن 21 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار جنت البقیع میں ہے۔ یعنی جس طرح دیگر امہات المومنین کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا تو ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بھی جنت البقیع میں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیگر امہات المومنین کی طرح ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ احادیث روایت کی ہیں، اور ایک تحقیق کے مطابق، ایک ریسرچ کے مطابق تقریباً 11 احادیث ایسی ہیں جو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہیں، اور ان 11 میں سے 2 احادیث ایسی ہیں جو متفق علیہ ہیں۔ متفق علیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ دونوں احادیث صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت زینب بنت جحش اسدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار پر مزید رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور مقدس زوجہ ہیں جن کا نام ہے حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا ابھی ہم نے تذکرہ سنا وہ زینب بنت جحش تھی، اور اب جن کا تذکرہ ہوگا، جن کا ذکر خیر ہوگا، ان کا نام ہے زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بڑی سخی تھیں، بڑی فیاض دل تھیں اور غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر بڑا رحم کیا کرتی تھیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، زمانہ جاہلیت میں بھی حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا یتیموں اور مسکینوں پر رحم فرماتی، شفقت فرماتی اور انہیں کھانا وغیرہ کھلایا کرتی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ام المساکین کہنے کی وجہ علماء کرام نے یہی ذکر کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسکینوں پر خیرات کیا کرتی تھی، انہیں کھانا کھلایا کرتی تھی، ان کا خیال رکھا کرتی تھی۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا پہلے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی۔ حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے، پیارے آقا علیہ السلام کی جانثار صحابی تھے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اسی سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا، لیکن نکاح کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ اور مورخین نے لکھا کہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم علیہ السلام نے نکاح فرمایا سن 3 ہجری میں غزوہ احد کے مارکے کے بعد، تو نکاح کے بعد تقریباً 2 یا 3 مہینے حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا میں رہیں، اور 2 یا 3 مہینے کے بعد تقریباً 30 سال کی عمر میں حضرت زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیگر امہات المومنین کی طرح ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار بھی جنت البقیع میں بنا، یعنی حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین جنت البقیع میں ہوئی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے علماء کرام نے ایک یہ بات ذکر کی ہے کہ تمام امہات المومنین میں 2 امہات المومنین ایسی ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کی ظاہری حیات ہی میں دنیا سے پردہ فرما گئی تھی۔ ان میں سے ایک تو حضرت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ہی میں ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یہ ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کا وصال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ہی میں ہو گیا تھا۔ یہ 2 امہات المومنین ہیں جو پیارے آقا علیہ السلام کے وصال ظاہری فرمانے سے پہلے دنیا سے پردہ فرما گئیں۔ ان کے علاوہ جتنی بھی امہات المومنین ہیں، مثلا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام امہات المومنین پیارے آقا علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حیات رہیں، اور نبی پاک علیہ السلام کی وصال کے کئی عرصے کے بعد ان شخصیات کا دنیا سے وصال ہوا اور پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ برزخ میں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان امہات المومنین کے مزار پر کروڑ ہا کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان رحمتوں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ ہلالیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے علماء کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ماں کی طرف سے ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین حضرت سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، یعنی ماں کے رشتے کے اعتبار سے یہ دونوں امہات المومنین آپس میں ایک بہن والا تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام امہات المومنین کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی سیرت سے ہمیں درس لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ان امہات المومنین کی شفاعت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔